الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، بہت ہی عزیز نوجوانوں، بہت ہی عزیز بیٹیوں، اس وقت ہم اپنے ایک ایسے رہنما، ہمارے اپنے بہت ہی بہترین ساتھی، جماعت اسلامی اور مجموعی طور پر ایک انسانی معاشرے میں ایک بہت ہی شاندار باعمل آدمی کے تعزیت کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے اور ان کی نیکیوں میں سے کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات میں رہنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، موت پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک بڑا درس ہے اور ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جانے والا اپنی زندگی کی مہلت کی تکمیل کے بعد اپنے اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے، لیکن پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہوتا ہے کہ اب نہ جانے ہم میں سے کس کی باری ہے۔ اس لیے موت کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، زندگی عارضی ہے اور اسے بالآخر ختم ہونا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اپنے نیک اعمال کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ مال، دولت، پیسہ، دنیا کا جاؤ منصب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، عمل وہی کامیاب ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا جائے۔ اس وقت ہم جناب سید عطاء اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے حاضر ہیں، اور حقیقت ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اکیلے نہیں بلکہ یہ پورا خاندان اسلامی تحریک کے لیے، اقامت دین کی تحریک کے لیے، عامت الناس کی خدمت کے لیے ایک بہت ہی قابل قدر اور ہم سب کے لیے بہت ہی ایک محترم خاندان ہے۔ سید عبداللہ شاہ صاحب، اللہ انہیں صحت دے، تاردیر سلامت رکھے۔ جناب سید اسماعیل شاہ صاحب جو ہمارے بہت ہی محترم اور راولپنڈی میں بھی اور ہر جگہ بہت ہی شاندار تحرک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اس خاندان میں سید احسان اللہ شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ طالب علمی میں بھی، پھر جماعت اسلامی کی ذمہ داریوں میں بھی ایک بہت ہی شاندار
اور بہت ہی قابل تعریف اور سب کے لیے ایک بہت ہی مثالی کردار ادا کیا۔ اسی طرح جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب جو جماعت اسلامی کے لیے بھی اور اپنی کمیونٹی میں بھی اور عامت الناس کی خدمت کے لیے بھی ایک بہت ہی متحرک اور شاندار شخصیت ہیں، جو خود بھی اور باقی سب کو بھی متحرک رکھتے ہیں۔ پھر مرد حضرات ہی نہیں، اس خاندان کی خواتین بھی، اس کی بیٹیاں بھی الحمدللہ دین کے کام کے لیے، تحریک کے کام کے لیے بہت ہی ایک ہراول دستے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح یہاں ان کے خاندان کی بیٹیاں اور ان کے صاحبزادگان سبھی کے سبھی الحمدللہ اس تحریک کے ساتھ، اس نیک کام کے ساتھ، اس بڑے مقصد اور نصب العین کے ساتھ وابستہ ہے۔ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب سے میری کراچی فون پہ بات ہوئی، اسماعیل شاہ صاحب سے بھی تعزیت کی بات کی، پھر انہوں نے فرمایا کہ واپسی پر کاریاں میں ہی وہ اس طرح کی ایک تعزیتی نشست رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم ضرور حاضر ہوں گے، ویسے بھی حاضری لازم ہے کہ تعزیت کے لیے آنا ہے تو اچھا ہے اس نشست کی صورت میں سب سے ملاقات ہو جائے۔ تو میں سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میں جو 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عطا اللہ شاہ صاحب جنہوں نے ایک طویل مدت ایک بڑی متحرک زندگی گزاری ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، عوام کی خدمت ان کا مشن اور ان کا جذبہ تھا۔ پھر کراچی میں پنجاب سے گئے ہوئے فرد کے لیے اپنا ایک مقام بنانا، اپنی ایک حیثیت بنانا، اس ماحول کے اندر کوئی بہت آسان کام نہیں تھا، اور ایک ایسے وقت اور ایک ایسے موقع پر کہ جہاں ان کے پورے علاقے میں MPN کا طوطی بولتا تھا اور کسی کے لیے دم مارنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن اپنی دبنگ شخصیت، عوام کے دکھ درد میں کام آنے اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات حل کرنے کے لیے جو ہر وقت اور ہر دم متحرک رہتے تھے، اسی بنیاد پر اللہ نے ان کو کامیابی بھی دی اور انہوں نے اپنی خدمت کا ایک مقام بھی پیدا کیا۔ اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کی اس بے پناہ اور مسلسل محنت کی وجہ سے اسی علاقے میں سے جماعت اسلامی کو قومی اسمبلی کی نشست پہ لئیق خان مرحوم بھی کامیاب ہوئے، اور اسی طریقے سے ایک صوبائی نشست پر بھی وہاں ہمیں کامیابی ملی۔ اصل یہ ہے کہ بھی کسی علاقے میں ایک فرد جو ہے ایک مشن، جذبے اور نصب العین کے لیے متحرک ہو جائے، مرجع الخلائق بن جائے اور لوگوں کے لیے ایک کشش کا، اٹریکشن کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا۔ اسی طرح انتخابات میں 2018 میں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے اور متحدہ مجلس عمل کے کینڈیڈیٹ تھے، اور جماعت اسلامی کی طرف سے وہ نمائندگی کر رہے تھے، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے MMA کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے کراچی میں بھی وہاں کی جماعتوں سے کسی مشاورت کے بغیر مسلم لیگ نون کی حمایت میں وڈرال کی باتیں شروع کر دیں۔ تو مجھے سید عطا اللہ شاہ صاحب نے کہا ٹیلی فون پہ کہ بلوچ صاحب، ہماری اس علاقے میں بہت محنت ہے،
ہماری بڑی اسٹینڈنگ ہے، اور ہمیں یہاں سے الیکشن سے یک طرفہ طور پر وڈرا کر لیا گیا تو یہ جماعت کے لیے ایک طویل مدت تک ایک تہمت بن جائے گی، اور ہمارا لوگوں کے لیے سامنا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ ڈٹے رہیں، تو انشاءاللہ ہم کسی مجلس، کسی نشست میں یہ اقدام نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کو وڈرا کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں کہ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کو ایک پبلک آمد الناس، رابطہ عوام کے لیے ایک بڑی مہمات کی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، متحرک، جری، بہادر اور مسلسل محنت کرنے والی شخصیت۔ کاروان دعوت و محبت ایک طے کیا گیا، مجھے اس کا انچارج اور ذمہ داری دی گئی، اور اسی طرح ہم نے پوری ٹیم تشکیل دی، اور ہم پشاور سے کراچی، کراچی سے بلوچستان، بلوچستان سے واپس پھر ہم پشاور پہنچے۔ لیکن مجھے یاد ہے ان دنوں جو مشکل حالات تھے، ان حالات میں خاص طور پر بلدیہ اور اس علاقے کے اندر ہر ایک کا یہی دباؤ تھا کہ بھی کاروان دعوت و محبت اس علاقے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور مسائل اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن سید عطا اللہ شاہ صاحب نے اپنے اسی دبنگ طبیعت کے ساتھ، ملک اشرف آبان صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے کہا ہم یہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے اندر کھڑے رہنے اور ان کا سامنا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ محض ایک خوف کی بنیاد پر یا حالات کے دباؤ کی بنیاد پر آپ کارواں کو ری روٹ کر لیں اور لوگوں کو اس ایک بہت بڑی محنت سے جو ہے کہ محروم رکھا جائے۔ ان کی وہ استقامت تھی، اور مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جس والہانہ طریقے سے جن علاقوں میں اس کاروان دعوت و محبت کا استقبال کیا گیا، وہ ساتھیوں کی اسی استقامت کا نتیجہ تھا۔ میں بس آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا کہ اس خاندان کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت ہے، اور یہ اللہ کے دین کی بنیاد پر ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ان تمام حضرات کی جو ایک اخلاص پر مبنی محنت ہے، اسی نے ہی ہمارے درمیان ایک محبت کا اور ایک تعلق کا اور احترام کا رشتہ قائم کیا۔ یہ جو جماعت اسلامی دعوت کا کام کرتی ہے، خدمت کا کام کرتی ہے، ہر محاذ پر اپنی ایک خدمت انجام دیتی ہے، نتائج سے بے پرواہ ہو کر ایک دیوانہ وار پوری لگن اور پوری استقامت سے کام کر رہے ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے، اور ان کی ایک مسلسل محنت ہے، اور پوری ایک سوچ سمجھ اور گہری فکر کے ساتھ جو اس تحریک کی بنیاد رکھی اور اس کا لائحہ عمل اور نصب العین طے کیا اور اس کا طریقہ کار متعین کیا۔ اگر یہ محض ایک انتخابی جماعت ہوتی، محض ایک انتخابات لڑنے والی جماعت ہوتی، اور انتخابات میں جو جماعت اسلامی کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اور جن چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے، اگر اس کے اندر یہ نظریاتی بنیاد مضبوط نہ ہو، اللہ کے دین کے غلبے پر ایک غیر متزلزل اعتماد نہ ہوتا، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو ایک فکر ہے کہ جس نے لوگوں کے اندر ایک پختگی اور گہرائی پیدا کی، یہ ممکن نہیں تھا کہ ان تمام حادثات اور ڈیبیکلز کے بعد جماعت اسلامی جیسی پارٹی اس میدان میں بھی موجود رہتی۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ذہن سازی پر توجہ دی، کردار سازی پر توجہ دی،
اور افراد کے عام رابطوں کے اندر اخلاص کو ترجیح دی، اور یہی ہمیشہ لوگوں کے اندر ایک تربیت کا رجحان پیدا کیا ہے کہ ہم کسی امیر، کسی شخص، کسی گروہ، کسی فرد اور پارٹی کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے جمع ہے۔ اللہ کے دین کا غلبہ ہمارے پیش نظر ہے، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی بنیاد ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کارکنان سے، تحریک کے افراد سے ہمیشہ یہی توقع رکھی کہ اپنے اخلاق، لوگوں سے برتاؤ، لوگوں سے معاملات اور لوگوں سے تعلق کی بنیاد پر وہ اپنے عمل کے نکھار کے ساتھ مرجع الخلائق بنے اور لوگوں کے اندر ایک اچھی گواہی ابھر کر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید عطا اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی نے مولانا کی اس فکر کے ساتھ اپنے عمل اور کردار سے، جہاں ہمارے لیے ان کے لیے تحسین کی اور دعائیں اور ان کی مغفرت کی دعاؤں کے جذبات ہیں، کہیں ہم اس چیز پر بھی فخر کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے کامیاب زندگی کے ساتھ رخصت ہوا ہے۔ آخری میری گزارش ہے کہ جس طرح اس خاندان میں، جس طرح ان کے خاندان کی خواتین جو ہماری قائد بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اسی طریقے سے تمام اس کے افراد جو ہیں کہ اس استقامت دین کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حقیقت ہے کہ آج ہماری تہذیب، اخلاق، ہماری قدریں بالکل تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں، اور ایک تیز رفتار معاملہ ہے جو ہر ایک سے ہر قدر کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج کہنے کو ہر ایک کے پاس معلومات بے پناہ ہیں، تیز ترین معلومات ہیں، اور ہر طریقے سے اور سائنسی بنیادوں پر اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پیغامات لوگوں کے پاس بڑی تیزی کے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہ ہر دور کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتی ہیں، اس کی ضروریات اور اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اسے نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن آج سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو کیسے محفوظ رکھیں، ہم اپنی اولادوں کو کیسے محفوظ رکھیں، ہم نئی نسل کی کس طریقے سے حفاظت کریں۔ اگر معاشرے میں، سماج میں، سیاست میں، ریاست کے نظام میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انسانی حقوق کی پاسداری ہے، نہ عدلیہ کے فیصلوں کی پاسداری ہے، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کے گرد اس ماحول کو اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ کرنا ہو، اور اسی کے گرد جمع ہو کے اپنے لیے ایک محفوظ مستقبل کو تلاش کرنا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اپنے اس گھر میں ہمارے اکٹھے ہونے کو اور اس تعزیت کے لیے یہاں اکٹھے ہونے کے لیے، ہم اس خاندان کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں، اور اس جرگہ کی صورت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی درد مندی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ مرحوم کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، منازل کو آسان کر دے، قبر کو فراخ کر دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور ان کے خاندان اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشن غلبہ دین، نظام مصطفیٰ کے اس مشن کو بھی کامیابی عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔